الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی روضۃ محمد فی الریاض وصلی علی بلد محمد وصلی علی بلد محمد فی البلاد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنك ميت وإنهم ميتون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حقیقت انسان کیا ہے جس پہ نازاں ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک گارے کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ رکھی ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب بھی اس سے ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ تعالیٰ نے رسول نے کیا اگر انہاں دا انتقال ہو جائے یا اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر شہید کر دیتے جان، پھر تسی اپنی ایڑیاں دے بل واپس پرانے دین دے اندر چلے جاؤ گے؟ یاد رکھو، جڑا اپنے دین دے اندر واپس جائے گا اللہ دا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ ان قریب اللہ جڑے دین اور مصطفیٰ دے قدردان نے انہاں نو بہترین اجر اور صلہ عطا کرے گا۔ 23ویں سپارے دی آخری سورت زمر دی آخری آیتاں دے اندر اللہ فرما رہے ہیں انکا میتون و انہم میتون۔ ان کھول دے، اے میرے محبوب تسی بھی دنیا نو چھڈ کے جانا ہے تے تواڈے مخالفاں نے بھی دنیا چھڈ کے میرے کول آنا ہے۔ جس ویلے دی دنیا بنی ہے اس ویلے تو لے کے ہن تک، ہن تو لے کے قیامت تک ارباں کھرباں انسان دنیا چ آئے اور چلے گئے، انبیاء آئے اور چلے گئے،
اولیاء آئے، اصفیاء آئے، اتقیاء آئے، علماء آئے، مجتہد آئے، ائمہ آئے، ہر اپنے ویلے سے آیا چلا گیا۔ اللہ تعالی صحابہ اکرام نو فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب بھی دنیا تو جان واسطے آیا ہے، انہیں اپنی زندگی دے اندر جڑا شرک و بدعت تو پاک تانوں دین اور دستور حیات دیتا ہے نا، انہوں مضبوطی دے نال پکڑو، گمراہ نہ ہونا۔ صرف اگر موت کسے تے نہیں آئے گی تے وہ اللہ دی ذات ہے، ورنہ موت یہ تے موت دین والے فرشتے تے بھی آنی ہے تے خود موت تے بھی آنی ہے۔ اس واسطے کوئی اگر حضور دی وفات تو بعد اسلام تو منہ موڑے گا، دوبارہ عیسائی، یہودی، مشرک بن جائے گا، اور رب کا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ ہاں جڑا حضور دے فیض نو لے کے ٹردا رہے گا اور دین تے مضبوطی نال قائم رہے گا، فرمایا کہ جس نے دین دی قدر کی تھی، میرے محبوب دی قدر کی تھی، ان قریب اللہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اِنہاں دے قدرداناں نو جنت دی صورت دے اندر اعلیٰ صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام تے فرمایا کہ میرے محبوب تسی بھی دنیا تو جانا ہے، تے تواڈے مخالفاں نے بھی دنیا چھڈ کے جانا ہے، انہاں دا جانا ہو رہے تے تواڈا جانا ہو رہے۔ میں ربیع الثانی دے مہینے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے مختلف موضوعات تے گفتگو کی تھی۔ سرکار دی زندگی دے درخشندہ باب تواڈے دوستاں دے سامنے پیش کیتے، جس طرح ربیع الاول ولادت مصطفیٰ دا مہینہ ہے، اسی طرح ربیع الاول وفات رسول دا بھی مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر مسلمانوں دے خوشی اور غم دے ملے جلے جذبات دا اظہار ہوندا ہے، تاکہ اہل ایمان نو یہ سبق ملے کہ حضور دے آن دا بھی اوہی مہینہ تے جان دا بھی اوہی مہینہ، آپ دے دنیا دے آن دی سب تو زیادہ خوشی ہے، اور آپ دے دنیا تو جان دا سب تو زیادہ غم ہے۔ او دے ورگی خوشی نہیں اور اے دے ورگا غم نہیں۔ اس واسطے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی ہیں، حضور دی وفات تے صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی مصائب لو انہا، صبت علی الایام سرن لیالیا۔ لوگو میرے باپ دی وفات فاطمہ واسطے اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا صدمہ ہے، ناقابل برداشت غم ہے کہ اگر اس غم نو راتاں دے اتے پا دیتا جائے تے راتاں دن بن جان، اور دناں دے اتے پا دیتا جائے تے دن راتاں بن جان۔
صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے اپنا دن ہونا بھول جائے، وہ اپنی رات ہونا بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایمان والے نو اللہ نے ایک ہی نسخہ ارشاد فرمایا ہے کہ جدوں بھی تیرا کوئی پیارا دنیا تو جائے تے کی آکھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اے جان والا بھی تیرا ہے اور اسی پیچھے رہ جان والے بھی تیرے ہاں، او بھی تیری ملکیت، میں بھی تیری ملکیت، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبحان اللہ۔ ادھے اندر اتنا دلاسا ہے، ادھے اندر اتنا صبر ہے کہ ایمان اور یقین دے نال اگر اس نو پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ صدمے دے اندر نرمی پیدا فرما دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی صدمے دے موقع تے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا اور پھر عرصہ دراز تو بعد انہوں صدمہ یاد آیا، باپ دی موت تے انا للہ پڑھیا، بیٹے دی موت تے انا للہ پڑھیا، بھائی دی موت تے انا للہ پڑھیا، بیوی دی موت تے انا للہ پڑھیا، کسی عزیز رشتہ دار استاد مرشد دی موت تے انا للہ پڑھیا، عرصے تو بعد پھر انہاں دا ذکر ہویا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیا۔ فرمایا اللہ کریم جس طرح اس نو پہلے دن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھن دا ثواب اور اجر عطا کیتا سی نا اللہ نے، اتنا ہی سالاں تو بعد پڑھن تے بھی اللہ اجر و ثواب عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑا نسخہ ہے اہل ایمان دی تسلی واسطے۔ روایات دے اندر آندا ہے کہ جس ویلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن دی آخری سورہ نصر نازل ہوئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماندے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، کملی والیا اللہ دی مدد آ چکی، مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ فرمایا میرے محبوب اپنی نگاہ نبوت اٹھا کے دیکھ، جتھے تک تیری نظر جائے گی اتھے تک تینوں لوگ اے فوج دی فوجاں دیاں فوجاں محمد تیرا کلمہ پڑھنے والے نظر آن گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ فرمایا کہ کملی والے اس کامیابی تے، اس کامیاب عمل تے، اس فتح دے موقع تے فرمایا کہ اپنے رب دی تسبیح کر، اپنی امت دے واسطے مغفرت طلب کر، انہو کان توابا، بے شک تیرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انہاں آیتاں دے اندر بھی رب العزت کملی والے نو فرما رہے ہیں کہ تیرا 23 سال دا دور نبوت مکمل ہو چکے ہے اور ہن اپنے سفر آخرت دی تیاری کر، اللہ دی تسبیح کر، تحمید کر۔ ویکھ نہ ذرا اسلام غلبے دی صورت اختیار کر چکے ہے، میں تیرے ہتھوں بت توڑوا دیتے ہیں، تیرے ہتھوں میں شراباں نو ضائع کر دیتا ہے، تیرے ہتھوں میں کعبے نو پاک کر دیتا ہے۔ کملی والے جڑی جڑی چیز اسلام دے
پھیلن دے اندر رکاوٹ سی میں ساریاں رکاوٹاں ہٹا دیتیاں، اور جڑے مقصد واسطے میں تینوں کائنات دے اندر مبعوث کیتا سی او مقصد بھی مکمل ہو چکے ہے۔ اور جس ویلے حجۃ الوداع تے موقع تے آپ سفر کر کے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آ رہے سن، اس ویلے اللہ دا قرآن اتریا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کملی والیا میں ارشاد رب نے اج تو بعد تیرے دین کو مکمل کر دیتا، سبحان اللہ العظیم۔ اور اتممت علیکم نعمتی، محمد جڑی شے دا نام نعمت ہے، جڑی چیز دا نام فضل ہے، جس چیز دا نام رحمت و عنایت ہے، جس چیز دا نام انعام ہے، اتممت علیکم نعمتی، میں تیرے اتے اپنی نعمتاں پوریاں کر دیتیاں، ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا کہ میں ارشاد رب تیرے اتے اترن والے قرآن تو اور تینوں جڑا میں مذہب اسلام دیتا ہے میں ایدے تو راضی ہو گیا۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن جڑا محمد نو چھڈ کے آئے گا، جڑا قرآن نو چھڈ کے آئے گا، جڑا اس دین نو چھڈ کے آئے گا، فرمایا لن یقبل من احدہم، مینوں قسم ہے اپنی کبریائی دی میں او دے کولوں او دین قبول نہیں کراں گا۔ کل قیامت والے دن اسلام دے آن تو بعد یہودیت قبول نہیں، عیسائیت قبول نہیں، سکھ ازم قبول نہیں، ہندو ازم قبول نہیں، سوشلزم قبول نہیں، کیپٹلزم قبول نہیں، کمیونزم قبول نہیں، بدھ مت قبول نہیں۔ فرمایا جڑا بھی دین محمد دے اترن والے دین تو علاوہ لے کے آئے گا، فرمایا لن یقبل من احدہم مل الارض ذہبا، سونا بھر کے بھی اگر مینوں زمین دا دے دے وے اور آکھے کہ ربا مینوں معافیاں دے دے میری جان چھڑ دے، فرمایا وما لہ فی الآخرۃ، فرمایا وما لہم من ناصرین، اللہ آکھے گا جے محمد دی نسبت نال آیا ہے، جے کلمے نال آیا ہے پھر تے جنت دے اندر چلا جا، اگر کلمے تو خالی ہو کے آیا ہے، فرمایا اج نہ تینوں سفارش کام دے گی، نہ اج تینوں کوئی اس طرح دا تاوان کام دے گا، بلکہ تیرے واسطے جہنم دے دروازے کھلے نے، او دے اندر تینوں جانا پائے گا۔ وما لہم من ناصرین، فرمایا تیرا کوئی بھی مددگار نہیں، سبحان اللہ۔ اور میں تینوں پوچھنا، جدو اللہ دا نبی سانو دین کامل دے گیا ہے، ساری اذان بھی مکمل ہے، توجہ کر، اذان بھی مکمل ہے، پھر اذان دے شروع چکانا اضافہ کرنا ہے، اور جدو اذان مکمل ہے پھر اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جدو نماز مکمل ہے، 4 دیاں 5 رکعتاں نہیں ہو سکدیاں، 3 دیاں 4 رکعتاں نہیں ہو سکدیاں، 2 دیاں 3 رکعتاں نہیں ہو سکدیاں، مصطفیٰ دی دتی ہوئی ترتیب دے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ۔ نماز بھی مکمل ہے، آذان بھی مکمل ہے، تے پھر اے دے اندر کسی قسم دی تبدیلی دی اجازت اور گنجائش نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس تو حضور دا تصور آخرت ہور گہرا ہو گیا کہ واقعی بھی ہن اللہ بلا رہے ہیں، اللہ توجہ کرنا، اللہ ہن مستقل اپنے کول، ویسے تو اللہ نے معراج دی شب بھی بلایا سی،
ہے، لیکن ہن اللہ مستقل بلا رہے ہیں۔ اور روایات دے اندر آندا ہے میرے مصطفیٰ دی زندگی دے اندر جڑا آخری سال آیا، اس سال اللہ دے نبی نے 10 دنوں دی بجائے 20 دنوں دا اعتکاف فرمایا۔ اس سال دے اندر اللہ دے نبی نے جبرائیل امین دے نال ایک قرآن دی بجائے 2 قرآن پاک دا دور فرمایا۔ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بھی اشارہ ہے اس بات دی طرف کہ کملی والیا اج تو بعد جبرائیل دے نال قرآن دا دور کرن دا وقت نہیں ملے گا۔ اج تو بعد سبحان اللہ اعتکاف دا عمل نہیں ملے گا۔ اس واسطے اللہ رب العزت اشارے دے رہے، اشارے دے رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بدر دے احد دے شہداء دے مزاراں تے چلے گئے، جنت البقیع دے اندر چلے گئے۔ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبقات ابن سعد دا مصنف کہندا ہے 8 سال تو بعد اللہ تبارک و تعالی دے نبی نے دوبارہ شہداء احد اور 70 یاراں دی نماز جنازہ دوبارہ ادا فرمائی، اور کالمودع للاحیاء، اور انہوں اللہ دے نبی نے روندیا ہویا انج رخصت کیتا جویں بیٹا جدا ہوئے، سفر تے جا رہا ہوئے، باپ الوداع کہن واسطے آوے، بیٹی جدا ہو رہی ہوئے، ماں الوداع کہن واسطے آوے، جویں شاگرد نو الوداع کہن واسطے استاد آوے، جویں کسے پیارے نو الوداع کرن واسطے پیار کرن والا آوے۔ سرکار دیاں آنکھاں جو انجو جاری، اور اللہ دا محبوب انہاں دے حق دے اندر دعاواں کر رہا ہے۔ حضرت حمزہ یاد آ گئے، حمزہ دی کٹی پھٹی لاش یاد آ گئی۔ 70 صحابہ میرے محبوب دے سامنے آ گئے، اللہ دے نبی نے انہاں واسطے دعاواں کیتیاں۔ سبحان اللہ۔ واپسی جس ویلے ہوئی، سر مبارک دے اندر درد شروع ہو گیا، بس ایہی مرض وفات دا ذریعہ بنیا، پھر ہلکا ہلکا بخار آن لگ پیا۔ لیکن میں قربان جاواں مصطفیٰ دیاں عظمتاں دے، بخار ہے اور سر درد ہے، اے باوجود امامت فرما رہے نے، اے باوجود منصب نبوت دے بیٹھ کے ہدایات عطا فرما رہے نے، اے باوجود پوری دیانتداری دے نال آپ اپنیاں بیویاں دے درمیان بھی انصاف فرما رہے ہیں۔ جیدی واری جس دن ہے وہ دے گھر تشریف لے جا رہے ہیں، لیکن جس ویلے نکاحت ہو گئی، جس ویلے بیماری نے شدت اختیار کر لئی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے کل میں کہنے ہاں ٹھہرنا ہے؟ حضرت فاطمہ فرما دیے نے ابا جی کل تسی اما عائشہ دے ہاں ٹھہرنا ہے۔ سرکار دی نظر عائشہ تے ٹک گئی۔ فاطمہ بیٹی ہے اور اس نے اپنے باپ دی منشا محسوس کر لئی، ایک ایک اما دے کول جا کے کہہ دیے میرا ابو تکلیف دے نال ہے اور ہر روز ٹر کے تواڈے تک آ نہیں سکدا۔ او دی منشا انج معلوم ہوندی ہے کہ آخری وقت میرا عائشہ دے ہاں گزرے، اگر تسی اجازت دے دیو تے میں اپنے باپ نو اس رخصت دے عمل دی اجازت دے دیا۔ ساریاں ماواں نے اجازت دے دیتی، سیدہ فاطمہ اجازت لے کے آ گئیاں۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نو حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ عائشہ دے گھر چھڈن واسطے آ گئے۔ آکھو سبحان اللہ۔ علی دا اختلاف ہوئے، عائشہ دے گھر چھڈن نہ آوے، آئے
عباس دا اختلاف ایسا دے نال ہووے ہے نبی نو چھڈن واسطے حضرت عائشہ دے گھر نہ آوے فاطمہ نو اگر اپنی اما عائشہ دے نال اختلاف ہووے اپنی دوسریاں ماواں کولوں حضرت فاطمہ حضرت عائشہ واسطے اجازت نہ لوے اس واسطے میں کہنا عائشہ تو اتنی عظیم ہے کہ تیرے نال علی دا بھی ووٹ ہے سبحان اللہ محمد دی چاہت ہے میں عائشہ دے گھر رواں حضرت فاطمہ نے آپ درخواست کر کے حضرت فاطمہ نے آپ اپیل کر کے اماں ساریاں ماواں کولو اجازت لے کے حضرت عائشہ دے گھر حضور نو ٹھہرن دا موقع فراہم کیتا اور علی اور عباس چھڈ کے گئے نے میں کہنا ہے 3 ووٹ عائشہ دے نال نے ابو مصطفیٰ دا ووٹ بھی عائشہ دے نال حضرت فاطمہ دا ووٹ بھی عائشہ دے نال حضرت علی دا ووٹ بھی حضرت عائشہ دے نال اور حسن اور حسین تے ویسے ہی میری عائشہ دے لاڈلے بیٹے نے سبحان اللہ اس واسطے میں کہنا اوے 5 تن دے نعرے لان والے آ مینوں تے سارے ہی عائشہ عائشہ کر دے نظر آ رہے ہیں سارے ہی عائشہ عائشہ کر دے کانا اختلاف ہے کانا جھگڑا ہے جھگڑا کرنا ہے علی نال کر جڑا مصطفیٰ نو عائشہ دے گھر چھڈ کے گیا جھگڑا کرنا ہے علی دے نال کر جڑا صدیق نو مصطفیٰ دے نال قبر دے اندر دفن کر کے گیا ہے جھگڑا کرنا ہے فاطمہ دے نال کر جڑی اجازت لے کے دوسریاں ماواں کولو حضور دے گھر ہے حضرت عائشہ دے گھر انہاں نو لے کے آ رہی نے اس واسطے اہل سنت دا ایو عقیدہ ہے کہ اے شیر و شکر نے سبحان اللہ اے کھنڈ کھیر نے تو وکھو وکھ کردا ہے ورنہ صحابہ اہل بیت تو جدا نہیں اہل بیت صحابہ تو جدا نہیں سبحان اللہ العظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دی آخری نماز مغرب دی نماز پڑھائی اور سر مبارک تے رومال بننے آیا ہے نبی سر تو کپڑا موت دے مرض چ بھی لا کے نماز نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے پتہ نہیں تسی کیڑے نبی دے امتی ہو گئے ہو کہ ننگے سر نمازاں شروع کیتیاں ہوئی ہیں اور پھر پوچھتے ہو حرج کی ہے حرج سنت نو چھڈنا کوئی حرج نہیں حضور دے طریقے تو ہٹنا کوئی حرج دی بات نہیں حضور نے فرمایا میری سنت اتنی قیمتی ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید جس ویلے میری امت چ فتنہ پھیلے گا میریاں سنتاں مٹ جان گیاں اس دور دے اندر جڑا محمد دی ایک سنت نو زندہ کرے گا اللہ اس نو 100 شہیداں دے برابر ثواب عطا کرے گا یہ نہ کہ حرج کیے اس چیز نو سمجھ کے ثواب کنا ہے سرکار دی سنت نو اپنان دا ثواب کتنا ہے بجائے اس دے کہ حضور وانگو ٹوپی تے رومال یا پگڑی شریف سجاندا تو پہلا بھی سارا کچھ لا کے رکھ دیتا وبا پھیل گئی ہے وبا کپڑا ہوئے گا بھی تے اگے رکھن گے سر تے نہیں بنن گے ہر پاسوں سانو حوالہ دین دین مکے دے اندر دیکھو نماز کداں ہو رہی ہے مدینے چ دیکھو نماز کداں ہو رہی ہے اچھا اتھے دا امام ننگے سر نماز پڑھتا ہے کہنے دیکھیا ہے تو جڑا مکے دے امام نو ننگے سر نماز پڑھنے دیکھ کے آیا ہوئے کہنے کول گواہی ہے اس بات دی جڑا مصطفیٰ دے مصلی تے کھڑے ہو کے نماز پڑھان والے نو
اسے ننگے سر نماز پڑھاندے دیکھا ہوگے؟ ویسے تسی مقتدی ہو اس امام دے، جڑا امام امامہ شریف رکھ کے پڑھا رہا ہے، سر تے ٹوپی رکھ کے نماز پڑھا رہا ہے، کہندے اسی مقتدیاں پیچھے اس امام دے، او دے تے سارا کچھ ہے، یہ کول ہے ہی کچھ نہیں، کہنا مقتدی ہے؟ تم اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرو، یہ کہہ رہے ہیں تم اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ پھر بڑی تکلیف ہوندی ہے کہ ساڈے معاملے چ مداخلت کیتی، تسی رسول اللہ دی سنت نو ذبح کر دیو، تانوں سمجھایا جائے تے تہاڈا معاملہ ہو جاتا ہے، مداخلت ہو جاتی ہے۔ مولوی ممبر تے سچ سمجھاؤਣ واسطے بیٹھا ہے کہ کنو اور مالٹے بیچن واسطے بیٹھتا ہے؟ یہ ممبر کہندا ہے کہ رسول دی گل کر، کوئی سنے یا بولو نا، سنے یا، ساری ڈیوٹی ہے، ساری ذمہ داری ہے۔ جویں ٹریفک پولیس دا فرض ہے کہ ٹریفک نو صحیح چلائے، ایویں عالم دین دا فرض ہے کہ محمد دی امت نو صحیح دین تے چلائے۔ اگر رستے تو ہٹائے گا، قرآن کے اندر حضور فرماندے ہیں الجم بلجام من النار، لوکاں واسطے جنہیں زبان بند کر لئی، سچی گل نہ کی دی، قیامت والے دن گھوڑے اور خچر وانگو جہنم دی لگام اس بندے دے منہ چ پائی جائے گی جنہوں مولوی کہندے۔ اس واسطے تہاڈی خاطر اسی گھوڑے اور خچر بن کے اپنے منہ چ اگ دیاں لگاماں نہیں پا سکتے۔ گر قبول افتد زہ عز و شرف، اگر رسول دا عمل تینوں پسند آئے تیری قبر روشن ہوئے گی اور تیری عزت دا باعث ہوئے گی، اگر پسند نہ آئے تو پھر اپنے آخری انجام دی فکر کر۔ قرآن نے نبی دے غلامہ واسطے آکھے نعم عقبى الدار، سبحان اللہ، نعم عقبى الدار، جنہوں آخرت دا چنگا گھر چاہیے نا، وہ محمد دی غلامی چاہ جائے، وہ مصطفیٰ دی غلامی اختیار کرے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے رومال بننے آئے، عشاء دی نماز دا وقت ہو گیا، حضور نے نماز واسطے اٹھنا چاہیا، بخار اتنا تیز ہے کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فرمایا میرے تے 7 مشکاں پانی دیاں پاؤ، پھر اٹھنا چاہیا، نہیں اٹھیا گیا، پھر پانی بہایا گیا، 21 مشکاں پانی دیاں مصطفیٰ تے بہائیاں گئیاں۔ جس ویلے حضور بے بس ہو گئے، آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر نو محمد دا پیغام دیو کہ لوگاں نو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود سن، کہنے لگیاں انہو رقیق القلب یا رسول اللہ، اللہ دے رسول میرا باپ بڑا نرم دل ہے، وہ دے کولوں تواڈے مصلے تے کھڑویا نہیں جائے گا، وہ بڑا نرم دل ہے، تواڈا خالی مصلہ برداشت نہیں کر سکے گا، کسی اور نو حکم دے دیو۔ فرمایا اس کو دی عائشہ، عائشہ چپ ہو جا، اور آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جا کے ابو بکر نو آکھو کہ محمد دے مصلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ کئی دن نمازاں ہوئیاں، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے آئے، آواز دیتی گھر دے اندر ہے کوئی؟
جی یا رسول اللہ علی اور عباس موجود نے؟ فرمایا میرے کول پہ جو ایک ہاتھ مصطفیٰ نے عباس دے کندھیاں تے رکھیا، دوسرا ہاتھ علی مرتضیٰ دے کندھیاں تے رکھیا، اور میرے محبوب دے پیر زمین تے لگ دے نہیں پے۔ اللہ دا محبوب اپنے پیراں نو کسیٹ کے چلیا آ رہا ہے۔ اتنی نقاہت ہے، اتنی کمزوری ہے، اللہ بیمار نو تے اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ اج بھی مسجد دے اندر نماز واسطے انہاں حالات دے اندر بھی جا رہے نے۔ فرمایا ہاں، تاکہ کلمہ پڑھنے والے انو پتہ چل جائے کہ مسجد دی حاضری اس حالت دے اندر بھی مصطفیٰ چھڑدا نہیں تھا۔ جماعت دی اہمیت دا پتہ چل جائے، گھراں چ نمازاں پڑھن والے انو، دکاناں چ نمازاں پڑھن والے انو با جماعت نماز دی اہمیت دا پتہ چل جائے۔ فرمایا اس واسطے نہیں آ رہا بلکہ دنیا والے انو مسئلہ سمجھان واسطے میرا محبوب آ رہا ہے، آپو نہیں آ رہا، نال علی مرتضیٰ نو بھی لے کے آ رہے ہیں، نال حضرت عباس نو بھی لے کے آ رہے ہیں، نال بھی لے کے آئے سبحان اللہ، اور لے آ کے علی اور عباس نو جناب مصطفیٰ کریم نے خود ابو بکر دی اقتداء چ کھڑا کر دیتا۔ جدہ ابو بکر نو خود امام بنایا، ادھا اللہ دے نبی نے علی اور عباس نو خود مصطفیٰ نے ابو بکر دا مقتدی بھی بنایا۔ بولو کی کیتا مصطفیٰ نے؟ ان کا دا جھگڑا ہے، یہ خلافت دا مسئلہ ہے، یہ امامت دا مسئلہ ہے۔ جدو مسئلہ امامت، مسئلہ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہندیا ہویا، مصطفیٰ نے اپنی زندگی دے اندر ابو بکر نو عطا کیتا ہے، تے ہن تیرا کاہدا جھگڑا ہے؟ سویرے کھڑا ہو کے بانگ دیندا ہے خلیفتہ بلا فصل۔ مصطفیٰ نے تے سارے دا خلیفہ اپنی زندگی دے اندر ابو بکر نو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تو بعد نماز تو فارغ ہو گئے، دنیا نے عجیب نظارہ دیکھیا، حضور آئے، ابو بکر تھوڑا جہا مصلے تے پیچھے ہو گئے، حضور اگے ہو کے بیٹھ گئے جی میں دو بندے نماز پڑھ دیں۔ مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، ابو بکر نے مصطفیٰ نو دیکھ کے صحابہ نو پڑھائی۔ آئے کملی والے نے پریکٹیکلی طور پہ لوگاں نو دکھا دیتا کہ میں محمد اج ابو بکر دا امام ہاں تے ابو بکر تہاڈا ساریاں دا امام ہے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دے پہلو دے اندر، مصطفیٰ دے پہلو دے اندر ابو بکر بیٹھ گئے۔ پھر اللہ نے ابو بکر دی وفات تو بعد مقام اور ٹھکانہ نہیں بدلیا، اسے مصطفیٰ دے پہلو دے اندر ابو بکر نو سلا دیتا۔ وہ آج بھی پہلو مصطفیٰ دے اندر ستا پیا ہے۔ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ وہ جنہیں مصطفیٰ دا خلیفہ بلا فصل ابو بکر نو ویکھنا ہوئے تے آج بھی ویکھ لوے کہ روزے دے اندر جفیاں پا کے محمد نال ستا پیا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس واسطے بغض نال کچھ نہیں ملنا،
گالا نال کچھ نہیں ملنا. جے جانا ہے نا جنت دے اندر تے جدہ نبی نال محبت کردا ہے نبی دے یاراں نال بھی کر. بن یار نبی دے یاراں دا. سبحان اللہ. جڑا بننا چاہتا ہے پڑھ لو. بن یار نبی دے یاراں دا. بن یار نبی دے یاراں دا. او جے شک ہووے تے چل مدینے. شک ہووے تے چل مدینے. ویکھ سنجوک مزاراں دا. بن یار نبی دے. سبحان اللہ. ویری سڑ دے راسن. آئے بکدے نے بکدے رہن. ویری سڑ دے راسن. غم دی آہی بھر دے راسن. نمبر والے نمبر لے گئے. چارہ نہیں بے چاراں دا. بن یار مل کے کہلا. بن یار نبی دے یاراں دا. بن یار نبی دے یاراں دا. سبحان اللہ. حضور نے خود فرمایا تو ہر جمعے دے ہر خطبے چ سن دیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. او لوگو میرے یاراں دے نال محبت کرنا, محمد دے نال محبت کرنا ہے, اور انہاں نال دشمنی رکھنا محمد دے نال دشمنی رکھنا ہے. اے ہر جمعے دے خطبے دے اندر تینوں حدیث سنائی جاندی ہے. اللہ کرے تینوں سمجھ آ جائے. سندا تے ہر جمعے 40 سالاں دا سندا آ رہے ہیں, کوئی 50 سالاں دا سندا آ رہے ہیں, پھر بھی صحابہ نو بکن والیاں دے نال تیریاں پپیاں تے جفیاں مکدیاں. بولو نا پپیاں تے جفیاں. پیو دے دشمن نو تے نہیں ملدا. تیرے پتر دا کوئی دشمن ہو جائے انہوں تے ادھا نہیں ملدا. نبی دی کوئی حیثیت نہیں جڑا نبی دے دشمناں دے نال تیری اس طرح دے محبتاں والے سلسلے نے. اللہ اکبر. آکھو استغفر اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے نو اختیار دے دیتا ہے, چاہے تو دنیا تے رہ لے چاہے ساڈے کول آ جائے, تے انہیں دوسری بات نو پسند کر لیا ہے. تے حضرت صدیق اکبر سن کے فقال لبقائہ ابو بکر, حضرت صدیق اکبر رون لگ پائے. تیرے سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں آکھیا یار اللہ دے نبی کسے بندے دی گل کر رہے ہیں, یہ کیڑا مقام ہے رون دا جتھے صدیق رو رہا ہے. لیکن جس ویلے سانو سمجھ آئی کہ صدیق کیوں رو رہا سی, اس ویلے سی کہن تے مجبور ہو گئے ہوا عالمنا, ابو بکر ساڈے تو زیادہ علم والا سی. اللہ ہوا عالمنا. جڑی بات دی سمجھ انہوں آئی ہے وہ سانو نہیں آئی. پھر حضور نے روندیاں دیکھیا اپنے یار نو, فرمایا کہ اللہ اگر پیغمبر نو اپنے تو علاوہ کسے نو خلیل بنان دا حکم دندا, لَاتَّخَذْتُكَ خَلِيلًا, تے میں مخلوق دے اندر خلیل صدیق اکبر نو بناندا. فرمایا لیکن میرے واسطے خلیل اللہ کافی ہے. اور اس تو بعد حضور نے فرمایا کہ مسجد نبوی دے سین والنا صحابہ نے اپنے مکانہ دے دروازے رکھے ہوئے سن تاکہ جلدی جلدی ادھر دی آ جان تکبیر اولا فوت نہ ہوئے. مسجد دے سین وال دروازے سی صحابہ دے کراں دے. حضور نے فرمایا سارے دروازے بند کر دیتے جان الا باب صدیق, جس بوئے چو گزر کے صدیق آندا ہے وہ کھلا رہے. حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ ساریاں دے بند ہو گئے, یہ کیوں کھلا ہے؟ آپ نے فرمایا
نہ میں اپنی مرضی نال کھلوائے نہ میں اپنی مرضی نال بند کروائے. میرے رب نے آکھیا باقی بند صدیق دا دروازہ کھلا رہے گا. جنہیں ہن رب دے گھر جانا ہے صدیق دے دروازے چو گزر کے آئے. جنہیں محمد دی مسجد دے اندر آنا ہے صدیق دے دروازے چو گزر کے آئے. جڑا اس دروازے چو آئے گا انہوں رب بھی ملے گا انہوں مصطفیٰ بھی ملے گا. انہوں رب بھی ملے گا انہوں مصطفیٰ بھی اچھی بولو نا انہوں رب بھی ملے گا. اور ظالمہ اسے دروازے چو علی گزر کے آیا اسے دروازے جو حسن گزر کے آئے حسین گزر کے آئے اہل بیت کے لوگ اسے دروازے جو گزر کے آئے. آج بھی مسجد نبوی کے اندر کشادہ ہون دے باوجود وہ دروازہ قائم ہے اور اتھے لکھے ہویا اللہ حاضی خوخت ابا بکر. اے او مقام ہے جڑا ابو بکر دے گھر دا حصہ سی. محمد بھی اسے دروازے چو آندہ سی دے صحابہ بھی تو ہی آندے سن. پھر ہن جنہوں مصطفیٰ دے او دے کولو کوئی اعزاز دوسرا کھو سکتا ہے؟ سبحان اللہ العظیم. نال صدیق دے کون ریساں کرے نال صدیق دے کون ریساں کرے جس نو شان امامت دتا مصطفیٰ جس نو شان امامت دتا مصطفیٰ. او صفا بن کے کھڑے یار دے یار ہن صف دے وچ ہویا شامل علی مرتضیٰ صف دے وچ ہویا شامل علی مرتضیٰ. سب صحابہ نبی بن کھڑے مقتدی کیڈی عزت ودھی. سب صحابہ نبی بن کھڑے مقتدی کیڈی عزت ودی. فیصلے کر گیا سبحان اللہ فیصلے کر گیا خود حبیب خدا فیصلے کر گیا خود حبیب خدا. تصدیقاں علی تو کرائی گیا او جاگے جگ دے کرم جاگے سب دے کرم. آیا شاہ اپنی رحمت نو جگتے ونڈائی گیا. مٹے ہر کئی دے غم ٹلے رنجو علم رستہ جنت دا ہر کئی نو لائی گیا. اسی تے ابو بکر نو امام اس واسطے مننے ہیں کہ انہوں امام علی نے مننے ہیں. 23 سال نمازاں پڑھیاں نے. کنے سال؟ تینوں مولوی نال ایک باری پسو پہ جائے تو اگلی مسیطے ٹر جانا ہے. میری تو ہوندی نہیں جی. پہلی کا کی پتا بھی ہوندی سی کہ نہیں. ایتھے پڑھ دے نے اوتھے گیٹ تے دے جانے نے سان نہیں چاہیے چل. کدی کسے چوڑن نہیں دیکھا وہ پادری دے خلاف بکدا ہوئے. کدی کسی ہندو نہیں دیکھا. یہ سارا سانو عزت دا معاملہ ملیا کہ وہ دے پیچھے ہی پڑھنی ہے او دا پیچھا نہیں چھڑنا. پیچھے رہن دی نیت کریا کرو. ویری فرینکلی عرض کر رہے ہیں امام دے پیچھے رہن دی نیت کریا کرو. پیچھے پین دی نیت نہ کریا کرو. نماز دی نیت پیچھے رہن دیئے کہ جے میں چلائے گا وہ میں چلیں گے. یہ پہلے سجدے جائے گا اسی پھر جاواں گے. پہلے اٹھے گا اسی بعد چو اٹھا گے. پیچھے رہن دی نیت ہے پیچھے پین دی نیت ہے. ساڑیاں تو شکلیں ویکھ کے تہاڈا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ادھے بیمار تو تسی کیتے نے. سبحان اللہ. میں کہ سارے واسطے دعاواں بھی تو اسی کرتے ہیں. اللہ ہدایت دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
آخری نماز دا جڑا منظر ہے، دن بدن کمزوری بڑھتی گئی، بس آخری بات ہے جس دن آپ دا انتقال ہونا سی، پیر دا دن، چاش دا وقت، فجر دی نماز صحابہ اکرام نو پڑھدیاں حضور نے دیکھیا، پردہ ہٹایا مکان دا۔ حضور دا مکان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا اوہی جگہ ہے جتھے اج روضہ رسول ہے۔ اتنا اٹیچ سی مسجد دے اندر کہ حضور اعتکاف بیٹھے ہوئے سر کھڑکی چوں حضرت عائشہ وال کردے سن، عائشہ اینو دھو بھی دے تے اینو کنگھی بھی کر دے، اینو دھو بھی دے تے اینو عائشہ اکھاں چ سرما ہی پوا دے۔ عائشہ دے نال حضور دی بڑی عقیدت سی، اور خود کہندے نے اللہ اے دے معاملے چ مینوں نہیں پوچھنا، اے میرے دل دا اختیار ہے جڑا قبضے دے اندر میں ظاہری عدل سب نال کیتا ہے، لیکن میں کی کراں میرا دل ادھر زیادہ جھکدا ہے کیونکہ بیٹی صدیق دی ہے نا۔ اور پھر جس ویلے پردہ ہٹایا مصطفیٰ کریم نے دیکھا سارے نماز پڑھتے پین، سرکار خوش ہو گئے کہ جڑا میں بوٹا لایا سی اج وہ فصل جوان ہو گئی ہے۔ مصطفیٰ سجدے دے اندر دیکھ کے تینوں خوش ہوندا ہے، نماز دے اندر تینوں دیکھ کے خوش ہوندا ہے، اور اس واسطے حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، محمد دیاں اکھاں تیرے نمازی ہون چ ٹھنڈیاں ہوندیاں ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ پردہ بھی نہیں سٹیا گیا، کچھ رہ گیا کچھ۔ نماز تو بعد حضرت ابو بکر آئے، پوچھا کیسا حال ہے یا رسول اللہ؟ الحمدللہ۔ اجازت لے کے سکھ مقام تے چلے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، صحابہ آئے، عیادت کی تھی۔ علی نے پوچھا صحابہ نے کیسی طبیعت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے اصبح للہ باریہ، الحمدللہ پیغمبر دی طبیعت بہت اچھی ہے۔ حضرت انس فرمانے میں میری نظر حضور وال اٹھ گئی، آئے نماز چو ہٹ کے نماز لے کے آن والے نبی وال اٹھ گئی۔ میں حضور دا دیدار کیتا، جدو پردہ ہٹایا تے جویں کتاب دا ورقہ سفید ہو جاندہ ہے ایویں محمد دا چہرہ سفید سی۔ اور اس تو بعد بیٹی ملن آئی، پھوپھی ملن آئی، عبد مناف دے لوگ ملن آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ دے حکمہ تے چلیا جے رب نے پھڑ لیا تے میں محمد چھڑا نہیں سکاں گا۔ اعملوا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ دی نافرمانی مبتلا نہ ہونا، ورنہ محمد دی بیٹی ہونا، محمد دے خاندان دا افراد ہونا، محمد دی پھوپھی ہونا، تو اللہ دے عذاب تو چھڑا نہیں سکے گا۔ اگر جنت جانا ہے تو احکامات الہیہ تو بعد اطاعت مصطفیٰ کرنی پائے گی۔ اور اس تو بعد سیدہ فاطمہ نے جس ویلے حبہ دی تکلیف زیادہ دیکھی، سینے تے سر رکھ دیتا، بیٹی نے رون لگ گئی۔ حضور نے فرمایا بیٹی رو نہیں، جدو میرا انتقال ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی۔ اللہ نے اس جملے دے اندر ہر مومن واسطے تسلی رکھی ہے۔ اور اس تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ دی لعنت ہوئے یہودیاں اور عیسائیاں تے کہ انہوں نے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنایا۔ جے موسیٰ دی قبر نو سجدہ کرنا حرام ہے، جے نبی دی قبر نو سجدہ حرام ہے، پھر یاد رکھو کسے ولی دی قبر نو بھی سجدہ کرنا حلال۔ اللہ دا نبی لعنت کر رہے ہے غیر اللہ دا سجدہ کرنے والے واسطے۔ اور پھر آخری بات حضور نے فرمائی الصلاۃ الصلاۃ، نماز دا خیال کریا جے، نماز دا خیال کریا جے۔ فرمایا ما ملکت ایمانکم، جڑے تواڈے قبضے چ غلام نے انہاں نو آزاد کر دیا جے۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی اٹھی، آپ نے فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ،
اللہ تو ہی میرا مقصود ہے، اور تیرے تو بڑا وفادار لجپال دوست کوئی نہیں، مینو تیری دوستی ہی مطلوب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پانی دا پیالہ ہے، ہاتھ بار بار پھینک کے اپنے چہرے تے پھیر رہے ہیں اور فرماندے ہیں اللہم انی علی کرب الموت، یا اللہ موت دیاں سختیاں تو میری مدد فرما۔ اور کدی فرماندے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اللہ تو موت دے حوالے دے نال میرے تے سختیاں دے اندر آسانی فرما۔ جدوں پیغمبر موت دیاں سختیاں تو پناہ منگ رہا ہے، جد واسطے اللہ نے ہر شے بنائی، تو پھر میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ حضور دا انتقال ہویا، 3 دن آپ دا جنازہ مبارک دنیا تے رہا، اور پھر پہلے مردہ نے، پھر عورتاں نے، پھر بچیاں نے آپ دی نماز جنازہ پڑھی۔ اس طرح جنازہ نہیں پڑھیا جی میں اج ساڈا پڑھیا جاندہ ہے، بلکہ محمد دا جنازہ درود و سلام دی صورت سی کہ حضور دا چہرہ دیکھ دے سن، درود و سلام پڑھ دے جاندے سن۔ جڑا ساری کائنات دا امام ہے، او دا کون امام بن سکتا ہے؟ اس واسطے آپ دا جنازہ اج کالا کافر پوچھتا ہے کہ جناب محمد دا جنازہ کہنے پڑھایا؟ انہوں آکھ بے ایمان، کائنات دے امام دی امامت کون کر سکتا ہے؟ جواب سن، کائنات دے امام دی امامت کون کر سکتا ہے؟ جہدے پیچھے رب 1,24,000 نبی کھڑا کرے، او دا کون امام ہو سکتا ہے؟ اس واسطے او دا جنازہ ہی ہوئی ہے کہ درود و سلام پڑھ دے جاؤ تے گزر دے جاؤ۔ حضور نے فرمایا میری وفات تو بعد میں نے تنہا چھڑ دینا، سب تو پہلے جبرائیل آئے گا، میرا جنازہ پڑھے گا، اسرافیل آئے گا، جنازہ پڑھے گا، میکائیل آئے گا، جنازہ پڑھے گا، اور اللہ دے ملائکہ آن گے، اور اسی طرح چاروں مقرب فرشتے آن گے، میرا جنازہ پڑھیں گے۔ ربا انہوں نے جنازے دی صورت کی ہوئے گی؟ فرمایا محمد تے درود و سلام ہوئے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرشتیاں دا اور لوگاں دا اس ویلے جنازہ پڑھنا محمد تے درود و سلام پڑھنا سی۔ اور اس تو بعد پھر اختلاف ہویا کہ حضور نو عام میت دی طرح غسل دیتا جائے، جی میں کپڑے اتارے جاندے۔ صدیق اکبر رو پیا، کہنے لگا محمد نو برہنہ نہ کرو، محمد تے دوسرے نو پردہ پان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نو انہوں نے کپڑے دے اندر ہی غسل دیتا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دین والے جی شامل نے، میرے محبوب دے چہرے نو مال مل رہے نے اور فرمانے انت طیب فی الحیات والموات، سونے تو زندگی جو بھی طیب سی، وفات تو بعد بھی طیب ہے، تینوں غسل دی ضرورت نہیں سی، تیرے حکم دے مطابق تینوں غسل دے رہے ہیں، ورنہ محمد تیرے جسم تے کیڑی ناپاکی ہے کہ تینوں غسل دیتا جائے؟ فرمایا تیرا حکم ہے، اس واسطے غسل دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نو گلے کپڑے دے نال اٹھا کے کفن دے اندر ملبوس کیتا گیا، 3 چادراں دے اندر آپ دی تربت تیار ہوئی۔ تربت دا پوچھا گیا، ایک صحابی نے کیا بغلی قبر بناؤ، حضور نے بغلی قبر چتاریا گیا، مٹی پا دیتی گئی، قبر بن گئی۔ سیدہ فاطمہ رو رہی ہے گھر دے اندر، آن والے صحابہ نو پوچھ دیا جس پیغمبر دے زندگی جسم تے مٹی پڑا تسی گوارا نہیں سی کر دے، اج میرے ابو دے جسم تے 1000 من مٹی کیویں پا کے آئے ہو؟ صحابہ دی چیخاں نکل گئیاں۔ فرمایا کہ بیٹی تیرے باپ دا حکم ہے، ورنہ محمد نو ایک لمحے واسطے بھی اسی اپنی آنکھاں تو اوجل نہیں کر سکتے۔ رو رو کے کہندی ہے صبت علیہ مصائب اللو والنہا صبت علی الیام سرن لیالیا۔ لوگو جڑی قیامت میرے تے آئی ہے، او اگر دنہ تے پا دیتی جائے تے دن راتاں ہو جان، راتاں تے آ جائے تے دن ہو جان۔ 6 مہینے زندہ رہی، اس تو بعد فوت ہو گئی۔ سب تو پہلے حضور دے خاندان چو آپ دی بیٹی دا انتقال ہویا،
اللہ تینوں لے جائے۔ حضور نے فرمایا محمد دی قبر دی زیارت کوئی مٹی دی زیارت نہیں بلکہ محمد دی زیارت ہے۔ فرمایا من زار قبری فقد زارنی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ اس واسطے میں کہنا اللہ لے جائے تے ادب دا خیال کری، اے دل سنبھل کے چل یہ شہر رسول ہے، اے دل سنبھل کے چل یہ شہر، مل کے کہنا اے دل سنبھل کے چل یہ شہر رسول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے، قانون عشق ہے یہاں کانٹا بھی پھول ہے، یہ نکھری نکھری روشنی ذروں میں چاندنی، یہ نکھری نکھری روشنی ذروں میں چاندنی، میرے نبی پاک کے قدموں کی دھول ہے، میرے نبی پاک کے قدموں کی دھول ہے، اے دل سنبھل کے چل یہ